نالج ورلڈ کے معزز ناظرین کو علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہزارہ کون ہیں اور یہ پاکستان میں کہاں سے آئے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے ہزارہ قبیلے کو تاریخ میں ایک خاص حیثیت حاصل رہی ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس قبیلے کا جنم مشرق وسطیٰ سے ہوا، جبکہ اس کی جڑیں چین، افغانستان، پاکستان اور ایران سمیت یورپ کے دہانے پر واقع ترکی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہزارہ قبیلے میں اثنا عشری، اسماعیلی اور محدود تعداد میں اہل سنت مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی بھی ہے۔ ماہر عمرانیات کا کہنا ہے کہ یہ قبیلہ منگول نسل سے نکلا ہے، یعنی ہزارہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب چنگیز خان کے پوتے نے اسلام قبول کیا تو پھر ہزارہ قبیلے میں بھی اسلام آیا۔ انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق چنگیز خان ایک عظیم الشان سلطنت کے فرمانروا تھے اور اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ موجودہ دور میں اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب کے قریب ہے۔ منگول تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، سنکیانگ یعنی کہ موجودہ چین کا مسلم آبادی کا حصہ، سمرقند اور بخارا میں آباد تھے۔ افغانستان میں جن 4 صوبوں میں جن علاقوں میں ہزارہ رہتے ہیں، ان علاقوں کو ہزارہ جات کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا خوبصورت صوبہ بامیان ہزارہ قبیلے کے افراد کی تعداد سب سے زیادہ رکھتا ہے۔ ہزارہ قبیلے والے ایک خاص جنگی حکمت عملی رکھتے ہیں۔ یہ مختلف سمتوں میں اس طرح ٹولیوں کی صورت نکلتے تھے کہ ہر ٹولی میں سپاہیوں کی کل تعداد 1000 ہوتی تھی، جس سے ان کا نام بھی ہزارہ جات مشہور ہو گیا، جو بعد میں صرف ہزارہ رہ گیا۔ تاہم خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن سے اس قبیلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ افغانستان کے فرمانروا امیر عبد الرحمن کے ظلم سے تنگ آ کر ہزارہ قبیلے کے افراد کوئٹہ کے جس علاقے میں آ کر آباد ہوئے اسے مری آباد کہا جاتا تھا، اور جو اس وقت مری قبیلے کی چراگاہیں تھیں۔ ہزارہ قبیلے نے مری قبیلے سے ایک معاہدے کے تحت یہ علاقہ لیز پر لے لیا۔ اس معاہدے کو عملی شکل دینے میں اس وقت حکمران انگریزوں نے مدد کی۔ قبیلے کے افراد کوئٹہ کے جس علاقے میں آ کر آباد ہوئے اسے مری آباد کہا جاتا تھا، اور جو اس وقت مری قبیلے کی چراگاہیں تھیں۔ ہزارہ قبیلے نے مری قبیلے سے ایک معاہدے کے تحت یہ علاقہ لیز پر لے لیا۔ اس معاہدے کو عملی شکل دینے میں اس وقت حکمران انگریزوں نے مدد کی۔ ہزارہ قبیلے سے ایک پروفیسر ناظر حسین بتاتے ہیں کہ ہزارہ قبیلے کے افراد زمانہ امن میں بھی سردیوں میں بلوچستان کا رخ کرتے تھے، اس لحاظ سے کوئٹہ ان کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی۔ انگریزوں نے ہزارہ پائنیر کے نام سے فوج بنائی جس نے کارنامے سر انجام دیے۔ ہزارہ قبیلے کے فوجیوں کو فرانس بھی لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بعد میں یہ 106 ہزارہ پائنیر کے نام سے یونٹ بن گئی۔ پائنیر کا مطلب وہ فوجی جو جنگ میں آگے آگے رہتے ہیں، رستے نکالتے ہیں اور لڑائی کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ پروفیسر ناظر نے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے ایک آرمی چیف جنرل موسیٰ خان کی کتاب فرام جوان ٹو جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ قبیلہ جنگ میں اہم کارنامے سر انجام دیتا تھا۔ پروفیسر ناظر کا کہنا ہے کہ ہزارہ قبیلے کو ہدف بنانے میں افغانستان کے فرمانروا امیر عبد الرحمن کو انگریز کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود جب عبد الرحمن کو ہزارہ سے شکست نظر آنے لگی تو پھر انہوں نے چند علماء سے فتویٰ حاصل کیا کہ ہزارہ کافر ہیں۔ اس فتوے کو بلوچستان تک پہنچایا گیا۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ بڑھ گیا تو پھر ہزارہ قبیلے کے افراد ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ طالبان کے دور میں ہزارہ قبیلے کے زیادہ افراد آئے۔ عرفان خان کہتے ہیں کہ 1890 میں جب افغانستان کے حکمران عبد الرحمن نے ہزارہ قبیلے کے خلاف بڑا آپریشن کیا تو اس وقت اس کی وجہ مذہبی نہیں تھی، شاید بعد میں ہونے والے واقعات میں مذہب کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ تاہم اس آپریشن کے بعد ہزارہ کی بڑی تعداد نے کوئٹہ کا رخ کیا۔ عدم تحفظ کا شکار یہ قبیلہ عبد الرحمن کے چنگل سے نکلنے میں ضرور کامیاب ہوا، لیکن درد سے رہائی پھر بھی ممکن نہ ہو سکی۔ عرفان خان کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کے ہزارہ کے خلاف کارروائی کے بعد طویل عرصہ امن رہا۔ ہزارہ قبیلے کے لیے موجودہ مشکل صورتحال روس اور امریکہ کی افغانستان میں مداخلت کے بعد پیدا ہوئی۔ شروع میں اس قبیلے پر حملوں کی وجہ مذہب نہیں تھی، لیکن شاید بعد میں یہ بھی ایک وجہ بنی۔ ڈاکٹر علی کمیل یونیورسٹی میں فارسی کے استاد ہیں۔ ان کے مطابق بلوچستان میں بسنے والے تمام ہزارہ اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں ان پر حملے کے پیچھے اصل وجہ فرقہ واریت ہی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب بھی ان پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف شدت پسند اور فرقہ پرست تنظیمیں ہی قبول کرتی ہیں۔ افغانستان کے صوبے مزار شریف میں ایک حملے میں 2000 تک ہزارہ قبیلے کے افراد مارے گئے۔ تجزیہ کار شفیق منصوری کے مطابق پاکستان کی فرقہ وارانہ تنظیموں، سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی کے جہادی کارکنوں نے بھی اس حملے میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب امریکہ نے افغانستان میں مداخلت کی تو بون معاہدے کے تحت افغانستان میں سب قبائل کو حکومت میں حصہ دار بنایا گیا، تو تب ہزارہ قبیلے کو بھی اہم عہدے دیے گئے جو طالبان کو ناگوار گزرے، اور انہوں نے اس قبیلے کے افراد کو افغانستان میں، جبکہ ان کی نظریاتی حلیف گروپس نے پاکستان میں اس قبیلے کو نشانہ بنایا۔ محمد دکیا بیر ترکی کے سرکاری میڈیا چینل سے وابستہ ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے بعد امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت نیٹو کے اتحادی کے طور پر ترک فوج افغانستان آئی، تو اس وقت دکیا بیر ترک فوج کے ساتھ افغانستان بھی آئے۔ بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہزارہ قبیلہ دراصل ترکوں کا ہی ایک قبیلہ ہے جو جنگوں کے دوران افغانستان میں رہ گیا تھا۔ دکیا بیر کے مطابق ہزارہ اپنی شکل و صورت اور کلچر میں ترکل نسل ہی ہیں، تاہم عرفان خان کے مطابق خود ترکوں کا جنم بھی مشرق وسطیٰ سے ہی ہوا ہے اور بعد میں یہ ترکی جا کر آباد ہو گئے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے ہی مختلف قبیلے پھیلے، کچھ منگول تو ہیں، کچھ مغل کہلاتے ہیں۔ مغل قبیلے کے مشہور بادشاہ ظہیر الدین بابر تھے، جن کا مزار کابل شہر کے وسط میں واقع ہے۔ عثمان قاضی، جو اس وقت دمشق میں اقوام متحدہ کے ادارے سے منسلک ہیں، نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ہزارہ چنگیزی ہیں یا نہیں، البتہ بامیان میں ان کی موجودگی اور انخلاء ایک تاریخی حقیقت ہے۔ پروفیسر ناظر حسین کے مطابق اس قبیلے سے متعلق بہت سی تھیریز ہیں۔ پروفیسر ناظر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قبیلہ ترکو منگول سے ہی ہے۔ منگول فتوحات کے بعد کوئی نہ کوئی سردار مقرر کر دیتے تھے، جس کے بعد ہزارہ قوم پرست سامنے آئے۔ ہزارہ قبیلے کے منگول ہونے سے متعلق پروفیسر ناظر آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے بھی اس قبیلے کا تعلق منگول سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ افغانستان کی سیاست میں متحرک علی سینا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان سیاسی عمل میں ہزارہ قبیلے کی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے کی نسبت اب ہزارہ زیادہ منظم ہیں اور اپنا مثبت کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔